بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑھاپے کو آتا دیکھ کر اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے سفید بالوں کی کیا اہمیت ہے۔ جو ہمارے بھائی سفید بال کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں، دوبارہ نہ ہو جائیں، ہم آپ کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بتاتے ہیں سفید بالوں کا آنا کیسا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اور جس مسلمان کے سفید بال ہوں وہ اپنے سفید بالوں کو نہ اکھاڑے، کیونکہ قیامت کے دن سفید بال بندے کے لیے نور بن کر ظاہر ہوں گے۔ سفید بالوں کے بدلے اللہ تعالی جتنی تعداد میں سفید بال ہوں گے، اور سفید بال کے حساب سے اللہ تعالی جتنی تعداد میں سفید بال ہوں گے، سفید بال کے حساب سے اس بندے کی نیکیوں میں اضافہ کر دے گا، اور ایک ایک بال کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن مسیب کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے فرد ہیں، اور جس نے اپنے مونچھوں کو کاٹ دیا، اور آپ علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچے تو آپ علیہ السلام کے بال سفید ہو گئے، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے مالک، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جواب دیا، اے میرے دوست، یہ میری رحمت ہے۔ بالوں کو سفید ہونے سے انسان کی شان و شوکت، عزت و وقار بڑھ جاتا ہے، اور تمام برے کاموں سے بچنے کی علامت ہے۔ ابراہیم نے عرض کیا، اے میرے مولا، یہ تو تیری بڑی شان ہے، اے اللہ میرے وقار کو بلند فرما دے۔ لباس کا بیان۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان عالی شان ہے، جو مسلمان بوڑھا ہو گیا اور تو اس کا بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور بن کر ابھرے گا۔ اور ایک بندے نے نبی علیہ السلام سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، جو لوگ سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں، اور اس کا جواب سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ اپنے سفید بالوں کو اکھاڑتا ہے تو اس نے قیامت کے دن اپنے نور کو ختم کر لیا اور اکھاڑ لیا۔ اور ناظرین، آپ نے فرمایا سفید بال قیامت کے دن مسلمان کے لیے نور ہیں، اور ان سفید بالوں کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیکیاں لکھ دے گا اور گناہوں کو ختم کر دے گا، اور اس بندے کا درجہ بلند فرما دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول، ہمیں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، جو بڑھاپے میں پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں، اور وہ سب سے بہتر ہے۔ اور اس نے پھر دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے برا کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو بڑھاپے میں گیا اور اس کے گناہ زیادہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جب میرا بندہ 40 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو میں اس کو 3 امراض سے بچا لیتا ہوں۔ نمبر 1، دیوانگی اور کوڑ اور جلد کے سفید داغ کا ہونا۔ اور جب میرا بندہ 50 سال کا پہنچ جاتا ہے تو میں قبر میں اس کا حساب و کتاب آسان کر دیتا ہوں۔ جب میرے بندے کی عمر 60 سال ہو جاتی ہے تو میں اس کا دھیان اپنی عبادت کی طرف کر دیتا ہوں۔ جب میرا بندہ 70 سال کا ہو جاتا ہے تو میرے فرشتے اس بوڑھے بندے سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ 80 سال کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال لکھے جاتے ہیں اور برے اعمال کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جب بندے کی عمر 90 سال ہو جاتی ہے تو فرشتے فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے، اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس سے مراد کہ اس بندے کی عمر پوری ہو چکی ہے اور روح کو اس کے جسم میں قید کر کے رکھا ہے، اور بس یہ وصال کے قریب ہے۔ جب بندے کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی ہوش و حواس قائم نہیں رہتے، اور جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے، اور اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کون سے الفاظ بول رہا ہے۔ اور اس عمر میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی جوانی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اس سے کوئی اور غلطی ہو بھی جائے تو اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے اور فرمایا، قسم ہے مجھے اللہ تبارک و تعالی کی
جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق اور سچ کے ساتھ بھیجا ہے۔ اور ایک آدمی نے 500 سال تک سمندر میں ایک پہاڑ کے اوپر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیے، اور یہ پہاڑ تقریباً 30 مربع میل مشتمل ہے، اور یہ پہاڑ کئی سینکڑوں میل پھیلے سمندر کے اندر واقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اس پہاڑ پر میٹھے پانی کا چشمہ عطا کر دیا، اور جس کی دھار ہاتھ کی انگلی کے برابر ہے، اور اس پہاڑ کے پاس ایک انار کو اگا دیا جس پر ہر دن ایک انار لگ جاتا تھا، اور وہ بندہ پہاڑ سے نیچے آتا اور انار سے پیٹ بھر کر وضو کرتا اور خدا کریم کی عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ اور جب وہ نیک بندے کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، میری موت سجدے کی حالت میں آئے اور میرے جسم کو پاک اور صاف جگہ پر محفوظ کر دیا جائے، اور جب قیامت کے دن دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے تو سجدے کی حالت سے زندہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ خواہش پوری کر دی، اور ہم آسمانوں پر جاتے اور زمین پر اترتے وقت اس کو سجدے کی حالت میں ہی دیکھتے ہیں۔ اور روز قیامت جب اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا، اے میرے بندے، میری رحمت سے جنت میں چلے جا۔ اور تو یہ بندہ سوال کرے گا، اے اللہ، میرے نامہ اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ اور 2 بار یہی قصہ ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا بندے، میری رحمت سے جنت چلے جا۔ یہ بندہ کہے گا، اے اللہ، میرے عمل کی وجہ سے مجھے جنت کیوں نہیں عطا کی جا رہی؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، تجھے جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں اس کا اور تیرے عمل کا دونوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ صرف آنکھ کی عطا کی گئی نعمت سے اس کے 500 سال کے سارے کیے گئے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، اور باقی سارے جسم پر جو احسان ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا، اے اللہ، مجھے اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں بھیج دو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے اس نیک بندے کو ادھر لاؤ۔ اور جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا، اے اللہ تعالیٰ، آپ ہی نے مجھے دنیا میں زندگی دینے والے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھ کو 500 سال تک زندہ رکھ کر عبادت کی توفیق دینے والا کون؟ وہ جواب دے گا، یا اللہ، آپ ہی نے مجھے زندہ رکھا اور عبادت کی ہمت دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھے سمندر میں پہاڑ کے اوپر کس نے پہنچایا اور وہاں پانی اور انار مہیا کرنے والا کون؟ وہ بندہ جواب دے گا، اللہ تعالیٰ، آپ ہی نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیرے کہنے پر ہی میں نے تیری جان سجدے کی حالت میں نکالی اور سجدے کی حالت میں دوبارہ ڈالی، اور یہ سب میری رحمت کی وجہ سے ہوا، اور میں اب بھی تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، دنیا و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سورہ کوثر کا بہت ہی پاورفل وظیفہ۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے۔ صرف 3 دنوں کے اندر آپ کی جو بھی بڑی سی بڑی حاجت ہوگی اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، آپ کی حاجت جتنی مرضی بڑی ہو، آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو، اور آپ جس مقصد کے لیے بھی اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ 3 دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی جائز حاجت، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ چاہے یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی شادی نہیں ہو رہی اور اس کے لیے کر رہے ہیں، اور آپ کو اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا، اور آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے دشمن ہیں، ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی بھی حاجت، ہر کوئی بھی مقصد ہو، اور آپ اس وظیفے کے ذریعے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے صرف 3 دن اس وظیفے کو کرنا ہے، اور انشاءاللہ 3 دن کے اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھیے۔ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، اور یہ سورت قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ اور آپ نے جمعرات کو یہ وظیفہ کرنا ہے، اور ہفتے ہو یہ وظیفہ ختم کرنا ہے۔ 3 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جمعرات کے دن آپ نے نماز فجر کے بعد اول و آخر درود شریف پڑھ لیں،
اور اس کے بعد 129 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھ لیں اور صبح نماز فجر پڑھ کر اس وظیفے کو کریں۔ پھر نماز عصر پڑھ کر اس وظیفے کو کریں۔ پہلے اول و آخر درود شریف پڑھ لیں، پھر درمیان میں 129 دفعہ سورہ کوثر پڑھ لیں، اور ایسی طرح آپ نے نماز عشاء کے بعد اسی طرح روٹین سے آپ نے یہ وظیفہ کریں گے، اور اسی طرح تینوں دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان آپ کا وظیفے پر ہونا چاہیے، دل میں کوئی بھی شک نہیں آنا چاہیے۔ پورا دھیان وظیفے پر رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے مانگی ہر دعا قبول ہوگی۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی ہر بہن بھائی کو اجازت ہے، اور اس کو پڑھنے کی کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہم کو بھی اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے، آمین۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ ہم اجازت دیجیے، ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک